بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سیرت کی اس سیریز کے تحت آج میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب سیرت سرور عالم کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اردو سیرت نگاری بڑی حد تک علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی مرہون منت ہے۔ بعد کے تمام سیرت نگاروں نے ان کا اثر قبول کیا ہے اور ان کے منہج اور اسلوب کی پیروی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی سیرت کے موضوع پر اپنی تحریروں میں شبلی منہج سے اقتصاب کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم، فہم اور تجزیہ کے ذریعے سیرت کو نئی جہتیں عطا کی ہیں۔ سیرت سرور عالم کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ وہ تفہیم القرآن اور مولانا کی دوسری کتابوں میں بکھرے ہوئے مواد سیرت پر مشتمل مجموعہ ہے۔ اسے جناب نعیم صدیقی اور مولانا عبد الوکیل صاحب نے مرتب کیا ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تیسری جلد کو مرتب کرنے والوں میں مولانا عبد الوکیل قلبی صاحب کے ساتھ جناب حفیظ الرحمن احسن اور جناب رفیع الدین ہاشمی صاحب بھی شامل رہیں۔ جناب نعیم صدیقی صاحب نے اس کتاب کی ترتیب کے بارے میں یوں اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو اس طرز پر مرتب کیا گیا ہے کہ مولانا مودودی کے مقالات اور مختلف عبارات کو مختلف عنوانات کے تحت ایسی شکل سے ترتیب دیا گیا ہے کہ مضمون پوری طرح مربوط ہو اور ضروری معلومات مناسب ترتیب کے ساتھ سامنے لائی جائیں۔ تھوڑے سے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مرتبین کو اپنی طرف سے یا کسی کتاب سے اخذ کر کے کوئی زائد عبارت شامل کرنی پڑی ہے۔ حواشی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو مؤلف محترم کی اپنی ہی تحریروں پر مشتمل ہیں، اور دوسرے وہ جو مرتبین کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو الگ الگ واضح کر دیا گیا ہے۔ خود مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ہمارے کیے ہوئے کام کو پڑھ ڈالا اور مختلف مقامات پر ترامیم بھی کی ہیں۔ سیرت سرور عالم کا مواد بنیادی طور پر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اس کی جلد اول جو 764 صفحات پر مشتمل ہے، اصولی مباحث اس میں پائے جاتے ہیں جن کا تعلق براہ راست سیرت سے نہیں ہے، اگرچہ اس سے سیرت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جلد اول کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہ اول سلسلہ نبوت سے متعلق اصولی حقیقتیں کے عنوان سے ہے۔ اس میں حقیقت نبوت، وحی، نبوت محمدی کی ضرورت اور دلائل، سرور عالم، ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی، بشریت رسول،
دین حق، معجزات، مسئلہ شفاعت، پیشن گوئیاں، ان مباحث پر طویل بحثیں اس میں کی گئیں۔ بقیہ 3 حصوں میں بعثت نبوی سے پہلے کا ماحول زیر بحث آیا ہے۔ حصے 2 میں گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہے، قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم سبا، اہل مدین و اصحاب الایکہ، قوم یونس، اصحاب الرس اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ حصے سوم میں سرزمین عرب میں مروجہ مذاہب بیان کیے گئے، مشرکین، حنفاء، سابعین، مجوس، دہریے اور یہود و نصارہ اور ان کے مذہبی عقائد کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ حصے سوم میں بعثت سے پہلے کے ماحول کے تحت جغرافیائی اور تمدنی احوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ مختلف ممالک سے اہل عرب کے وسیع رابطے تھے، اور آخر میں مولانا مودودی کی ایک تحریر سیرت کا پیغام کو شامل کیا گیا ہے۔ جلد دوم جو 763 صفحات پر مشتمل ہے، یہ بھی مکمل سیرت نبوی پر مشتمل نہیں ہے۔ اس میں 14 ابواب ہیں، ان میں سے 2 ابواب جو باب 5 اور باب 6، اس کا عنوان ہے دعوت حق کی ہدایات الہی اور دعوت اسلامی کی حقیقی نوعیت۔ یہ 2 ابواب 327 صفحات پر مشتمل ہیں، گویا کہ یہ نصف کتاب جلد دوم کی بھی سیرت کے براہ راست مباحث سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ البتہ جو بقیہ 14 میں سے جو 12 ابواب بقیہ ہیں، ان میں سیرت کے مباحث براہ راست زیر بحث آئے ہیں، اور یہ جلد صرف مکی دور سے تعلق رکھتی۔ جلد سوم 480 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں عہد نبوی کے مدنی دور سے بحث کی گئی۔ ابتدائی 2 جلدیں مولانا مودودی کی زندگی ہی میں مرتب ہو گئی تھیں۔ مولانا مودودی نے ان کو بالاستحباب دیکھا تھا اور جا بجا اپنی طرف سے قیمتی اضافے کیے ہیں۔ البتہ یہ جلد سوم مولانا مودودی کی وفات کے بعد ابھی چند سال پہلے شائع ہوئی ہے۔ سیرت سرور عالم کی چند اہم خصوصیات کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مولانا مودودی نے خاص طور سے حوالوں کا غیر معمولی اہتمام کیا ہے۔ مولانا نے قرآن مجید کو سیرت کا بنیادی مرجع بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولانا کی جو تفسیر تفہیم القرآن میں جو سیرت کے مباحث آئے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں قرآن مجید سے استدلال جا بجا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کتب حدیث، کتب تفسیر اور قدیم کتب سیرت اور صحابہ کرام کے تذکرے کی کتابیں مولانا مودودی کے پیش نظر رہی ہیں۔ مولانا نے معاصر سیرت نگاروں سے عموماً استفادہ نہیں کیا۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت اس کے مواد کی جامعیت ہے۔ مولانا ماخذ سے بکثرت روایات نقل کرنے کے بعد ایک جامع، ہمگیر اور کامل بیانیہ پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیرت نگار عموماً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے ضمن میں ان کی اولاد کا تذکرہ نہیں کرتے۔ مولانا مودودی نے
حضرت خدیجہ کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہیں ان کی تمام اولاد کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اولاد نبوی ہونے سے بحث کی ہے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سالہ دور رفاقت کا جامع تجزیہ کیا ہے، تعدد ازدواج پر علمی گفتگو کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کا عمدہ اور جامع نقشہ کھینچا ہے۔ دعوت عام کے باب میں مولانا مودودی نے دوسرے سیرت نگاروں کے روایتی طریقے سے ہٹ کر مختلف مباحث کو پیش کیا اور ان کو تاریخی اور منطقی ترتیب کے ساتھ اس طرح پرو دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ نظر آتے ہیں۔ مثلا اعلانیہ نماز کے ذریعے اظہار اسلام، قریب ترین اعزاء کو دعوت، قریش کو دعوت عام، ابو لہب ہاشمی کا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مساعی، صحابہ کرام کی جافشانیاں، ان مباحث کو اتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ مولانا نے بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر بحث دوسرے سے پیوستہ ہے۔ سیرت سرور عالم کی ایک نمایاں خصوصیت مولانا مودودی کا محاکمہ اور نقد و استدراک ہے۔ مولانا نے روایات کو نقل کر کے اگر ان میں کوئی تضاد ہے تو اس سے بحث کی ہے، روایات کا محاکمہ کیا ہے، بعض مقامات پر نقد بھی کیا ہے اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ مثال کے طور سے شق صدر کے واقعے پر مولانا نے یہ اس کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ یہ واقعہ اسرار الہی میں سے ہے جس کی کنہ کو انسان نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے عجیب واقعات پیش آئے جن کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، لیکن توجیہ کا ممکن نہ ہونا اس کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے۔ اسی طرح مولانا نے ذبح اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کے ساتھ ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا، تاریخی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، مولانا نے ذبح اسماعیل کا اس بات کیا ہے۔ اسی طرح ایک بحث یہ ہے کہ قرآن کا نزول کس تاریخ کو ہوا تھا۔ مولانا نے طویل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا اور وہ رمضان کی 27ویں شب تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر تذکرہ آیا ہے وہاں مولانا نے بائبل کی اس روایت پر نقد کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے سفر میں ان کا باپ بھی شریک تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ آپ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی نکاح نہیں تھا بلکہ نکاح کے عائشہ کے نتیجے میں بڑے دینی فوائد حاصل کرنے مقصود تھے، اس لیے اس نکاح کو عام نکاح کی حیثیت نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ پس منظر ہمارے سامنے رہے تو جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ وارد ہی نہیں ہوں گے۔ سیرت سرور عالم کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا اسلوب اور زبان و بیان ہے۔ مولانا مودودی کا اسلوب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نہایت شیریں، سلیس، فصیح و بلیغ، سادہ اور دل کو مول لینے والا ہوتا ہے۔ سیرت سرور عالم میں نہ تو الفاظ و تراکیب کی غرابت ملتی ہے نہ ثقیل عربی تعبیرات، پوری کتاب خالص اردو نثر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم
اگرچہ مکمل سیرت نہیں ہے جسے کہ باقاعدہ کتابی صورت میں لکھا گیا ہو، بلکہ یہ اصلاً مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن اور ان کی دوسری کتابوں میں سیرت کے موضوع پر موجود ان کی تحریروں کا مجموعہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اردو کی کتب سیرت میں مولانا مودودی کی یہ کتاب اہم مقام رکھتی ہے، اس سے بڑے پیمانے پر استفادہ کیا جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔